شادی میں گانے تو نہ بجائے لیکن تیز آواز میں نعتیں چلا دے تو یہ بھی درست نہیں ہے. یعنی اصل تو ہے دوسرا آپ کے کسی کام کی وجہ سے تنگ تو نہیں ہو رہا, ایسا تو نہیں پہنچ رہی. اگر دوسرے کی نیند خراب ہو رہی ہے تو بھلے آپ قرآن پڑھ رہے ہو, قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے بھی لوگوں کی نیندیں اڑانا اور لوگوں کو تنگ کرنا حرام ہے. قرآن پاک کی تلاوت سے افضل اور کیا ہوگا. آپ سورہ اخلاص پڑھیں, قل هو اللہ شریف جو پڑھنا شروع کر دیں, لیکن اگر آپ اس انداز میں پڑھتے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو یوں پڑھنا حرام. سورہ فاتحہ پڑھتے تو یوں پڑھنا حرام, سورہ یاسین پڑھتے تو یوں کر کے پڑھنا حرام کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے. لازم ہے کہ اگر پڑھنا ہے تو پھر آپ آہستہ آواز میں پڑھیں, کسی کو تکلیف نہ ہو. تو لہذا گانے بازوں کے ذریعے یا اس کے ذریعے, اور دونوں کے اندر ایک جدا جدا برائی ہے. نعتوں کے ذریعے جو تنگ کرتے ہیں اس میں برائی یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے تنگ کیا دوسرے کو. صحیح, یعنی جب عبادت ہی کر رہے ہیں نعتیں سن کر پڑھ کر تو یہ تو عبادت ہے, بہت افضل چیز ہے. اس کے ذریعے تو لوگوں کو نہ تنگ کیا جائے, اس کے ذریعے تو نہ گناہ کیا جائے. اور جو گناہ کے ذریعے کرتے ہیں موسیقی کے ذریعے, ان کا ایکسٹرا گناہ یہ ہے کہ وہ حرام کے ذریعے دوسروں کو تنگ کر رہے ہیں. یعنی وہ محض جائز کام نہیں ہے کہ جائز کام تھا اور اس کی وجہ سے تنگ کر رہے ہیں. یعنی گناہ کے ذریعے تنگ کرنا, فی نفسی ہی جائز کام کے ذریعے تنگ کرنا, اور عبادت کے ذریعے تنگ کرنا, 3 درجے بنتے ہیں. تو یہ جو پہلے موسیقی کے ذریعے کرنے والے ہیں ان میں کئی سارے گناہ دوسرے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو لہذا نعت کے ذریعے تنگ کیا جائے یا تلاوت کے ذریعے تنگ کیا جائے یا کسی ناجائز کام کے ذریعے تنگ کیا جائے, کسی صورت اس کی اجازت نہیں.